السلام علیکم. میں یوٹیوب فیملی میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی لائف کی اسٹوری شیئر کر رہا ہوں. میں اب آپ کو آگے سے بتاتا ہوں آگے کیا ہوا. میں کافی جاب کرنے کے بعد مجھے ایک جاب مل گئی سیکورٹی کی. کافی اچھی جاب تھی اور سیلری بھی اچھی تھی اور ٹائمنگ بھی صحیح تھی. تو سب کچھ صحیح چلنے لگ گیا. میری لائف میں پیسے بھی آنے لگ گئے اور اس سے میری بات بھی ہوا کرتی تھی. تو آگے مجھے نہیں پتا تھا کہ اچانک میرے ساتھ میری لائف میں کیا ہو جائے گا, کس طرح ہو جائے گی. ہوا یوں کہ ایک دن مجھے اس کی کال آتی ہے اور وہ مجھے کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک بات بتانے لگی ہوں, لیکن تم نے میری اپنی لائف نہیں خراب کرنی اور کسی اور سے شادی کر لینی ہے. میں نے کہا ایسی کیا بات ہے. اس نے مجھے کہا کہ مجھے کینسر ہے اور ڈاکٹرز نے مجھے کہا ہے کہ میں کبھی بھی مر سکتی ہوں, تو اس لیے تم مجھے بھول جاؤ اور کسی اور لڑکی سے شادی کر لو. میں کیا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے, میں تو تمہیں پاکستان میں بالکل ٹھیک چھوڑ گیا تھا. اس نے کہا بس مجھے اچانک سے کینسر ہو گیا ہے اور تم اپنی لائف نہ خراب کرنا اور کسی اور لڑکی سے شادی کر لینا. میں کہا نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کسی اور لڑکی سے شادی کروں اور میں تمہیں بھول جاؤں. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میں شادی کروں گا تو صرف تمہارے ساتھ ہی کروں گا, ورنہ کبھی نہیں کروں گا. اس نے کہا نہیں تم کسی اور لڑکی کو ڈھونڈو, تمہیں میرے سے اچھی لڑکی مل جائے گی. تم اب انگلینڈ میں کام کر رہے ہو اور انگلینڈ میں ہو تو تمہیں میرے سے اچھی لڑکی مل جائے گی کوئی نہ کوئی, تو اپنی لائف نہ خراب کرو. میں کہا نہیں, میں نے شادی کرنی ہے تو صرف تمہارے ساتھ کرنی ہے, ورنہ کسی سے بھی نہیں کرنی. اور تمہیں جو مرضی ہو جائے, میں صرف تمہارے ساتھ شادی کروں گا, کسی اور لڑکی سے شادی کبھی بھی نہیں کروں گا. اس نے مجھے کہا نہیں میں تمہارے سے شادی نہیں کر سکتی, میرے کینسر ہے, میں کبھی بھی مر سکتی ہوں, تو تمہاری لائف تو خراب ہو جائے گی, تم کیا کرو گے. میں کہ جو مرضی ہو میں تمہارے سے شادی کروں گا. اور یہ باتیں کرتے کرتے اس نے اچانک فون بند کر دیا. میں نے اس کے نمبر پر ٹرائی کرنا اسٹارٹ کیا اور نمبر بند جانے لگ گیا. میں بڑا پریشان ہوا اور میں گیا اور میں نے جا کے ایک شراب کی بوتل لائی اور شراب پینا اسٹارٹ کر دی. شراب پینا اسٹارٹ کی. میں بہت پریشان تھا. تو اتنے میں اس کی فرینڈ تھی, اس کی کالج جو میری بہن بنی ہوئی تھی اور میری اس سے بھی کبھی کبھار بات ہوا کرتی تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو میں بتاؤں گی لیکن آپ نے قسم کھانی ہے کہ آپ نے کوئی غلط اسٹیپ نہیں اٹھانا اور پاکستان نہیں آنا. تو میں نے کہا ایسی کیا بات ہے. کہتی ہے آپ کو میں سچ سچ بتاؤں گی لیکن آپ نے کوئی غلط اسٹیپ نہیں اٹھانا اور اپنی لائف نہیں خراب کرنی, اپنے اس کو بھول جانا ہے اور کسی اور لڑکی سے شادی کرنی ہے اور اپنی لائف نہیں خراب کرنی, کچھ بھی نہیں کرنا ایسا ویسا. میں نے کہا ایسی طرح تم مجھے بتاؤ صحیح ہوا کیا ہے. اس نے مجھے کہا کہ وہ یہ بات ہے کہ اس کے ماما اور پاپا نے یہ پلان بنایا تھا کہ اس کو باہر بھیجتے ہیں اور پیچھے سے پھر اس لڑکی کی شادی کر دیں گے کسی اور کے ساتھ. جب مجھے اس نے یہ بات بتائی تو اس کو میں نے کہا میں پاکستان آ رہا ہوں اور میں اس کی کسی اور لڑکے کے ساتھ شادی نہیں ہونے دوں گا. اس سے شادی ہوگی تو اس کی میرے ساتھ ہوگی, ورنہ اس کی شادی کسی سے ساتھ بھی نہیں ہوگی. تو اس کی فرینڈ نے مجھے کہا نہیں آپ نے پاکستان نہیں آنا, میں آپ کو اسی لیے بات نہیں بتا رہی تھی. اب آپ نے نہیں آنا پاکستان. میں نے اس کا فون بند کیا. تو میں نے اس لڑکی کے گھر کے نمبر پہ کال کی. اس لڑکی کے گھر کے نمبر پہ کال کی اور پہلے تو اس کے بھائی نے اٹھائی. تو میں نے کہا اس لڑکی سے بات کراؤ. تو اس کو پتہ چل گیا اس کے بھائی کو کہ میں بول رہا ہوں. تو اس نے فون بند کر دیا. پھر میں نے دوبارہ اس کے گھر کال کی تو اس کے پاپا نے اٹھائی. تو میں نے اس کو کہا کہ میری اس لڑکی سے بات کراؤ. تو اس کے پاپا نے مجھے گالیاں دی. تو جب اس کے نے مجھے گالیاں دی تو میں نے اس کو کہا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں اور میں 2 دن میں پاکستان آ رہا ہوں اور میں اس لڑکی کی شادی کسی اور کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا. اگر شادی ہوگی تو صرف میرے ساتھ ہی ہوگی, ورنہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوگی. تو یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا. فون بند کیا اور میں شراب پینے لگ گیا. میں بہت نشے میں ہو گیا. تو میں نے اپنے گھر کال کی اور میری امی کو میں نے بتایا. امی کو پتہ چلا, وہ بھی بڑی پریشان ہوئی. میں نے ان کو کہا میں پاکستان آ رہا ہوں تو بس 1-2 دن میں پاکستان آ رہا ہوں. میں یہ کہہ کے بند کر دیا. تو جب بند کر دیا, جب میں تھوڑی دیر کے بعد میری امی کی دوبارہ کال آئی مجھے اور وہ رونے لگ گئیں اور انہوں نے مجھے قسم دی, کہا کہ تم نے پاکستان نہیں آنا, تم اس لڑکی کو بھول جاؤ, خیر ہے کچھ نہیں ہوتا. میں کہا نہیں میں پاکستان آؤں گا. امی کو میں نے کہا, امی رونے لگ گئی. انہوں نے کہا اگر تم آؤ گے تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے. تو انہوں نے یہ کہا اور فون بند کر دیا. تو میں نے پھر یہ پلان کینسل کر دیا کہ میں پاکستان جاؤں گا. تو لیکن میں ادھر انگلینڈ میں رہنے لگ گیا. ادھر میرا دل ہی نہیں لگتا تھا. پھر نہ میں کوئی کام کر سکتا تھا, بس صرف شراب پیتا تھا. نہ رات کو سو سکتا تھا, نہ مجھے نیند آتی ہوتی تھی. شراب پیا کرتا تھا اور نہ کام بھی, جاب بھی چھوڑ دی تھی میں نے. تو کچھ
ٹائم میں نے ادھر گزارا اس طرح مشکل میں، بہت سارے ٹائم اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، نہ صحیح طرح کھاتا تھا نہ پیتا تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ میرے ساتھ ہو گیا کیا، میری لائف کے ساتھ اچانک کیا ہو گیا۔ اس طرح مجھے لگتا تھا کہ پتہ نہیں میں کوئی چیز میری گم گئی ہے یا کچھ اس طرح ہو گیا ہے، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ اتنے سال گزارے تھے اس لڑکی کے ساتھ۔ تو میں نے کہا وہ ایک دم اس طرح کس طرح مجھے بھول سکتی ہے اور کسی اور سے کس طرح شادی کر سکتی ہے۔ اس نے تو کہا تھا کہ میں تمہارے سے شادی کروں گی، تمہارے علاوہ کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی کو بھی نہیں کروں گی۔ اس نے قسمیں بھی اٹھائی تھیں، وعدے بھی کیے تھے، اور وہ اچانک سے کس طرح بدل گئی ہے۔ یہ چیزیں مجھے بہت پریشان کرتی تھی۔ میں سوچتا تھا شاید اسے گھر والے تنگ کر رہے ہیں یا اس وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو کچھ ٹائم میں نے انگلینڈ میں گزارا اور میں پلان بنایا ایک دن، اور میں پاکستان واپس آنے لگا۔ جب پاکستان واپس آنے لگا تو ایئرپورٹ پہ تھا، میرا ایک فرینڈ تھا، اس کی مجھے کال آئی اور اس نے مجھے کہا کہ ٹکٹ کے پیسے میں تو دے دوں گا، پاکستان نہ جا، پاکستان نہ جا۔ اس نے میری بڑی منت کی، لیکن میں نے کہا نہیں، اب میں جاؤں گا پاکستان۔ تو میں نے خیر کسی کی نہیں سنی، نہ اپنے گھر والوں کی سنی، نہ اپنے فرینڈس کی سنی۔ وہ مجھے اس ٹائم منع کرتے رہے، لیکن میں نے کہا نہیں، میں جاؤں گا، پاکستان ہی جاؤں گا۔ تو جب میں پاکستان آ گیا تو پاکستان آیا، اور پاکستان آ کے میں نے دیکھا ان لوگوں نے تو وہاں سے گاڑی شفٹ کر دیا تھا۔ وہ جس دن میں نے اس کے پاپا کو کال کی تھی، اس کے بعد میں پتہ چلا کہ کچھ دنوں بعد انہوں نے گاڑی شفٹ کر دیا تھا وہاں سے، اور وہ وہاں سے پتہ نہیں کدھر شفٹ ہوئی ہے، مجھے نہیں پتہ تھا۔ خیر میں واپس آ کے دیکھا تو انہوں نے گاڑی شفٹ کر دیا تھا، وہ وہاں پہ رہ ہی نہیں رہے تھے۔ تو میں بہت پریشان ہو گیا۔ تو میں گھر آیا، اور میں نے گھر آ کے اپنا ایک فرینڈ تھا میرا، اس کو میں نے کال کی اور اس سے میں نے پوچھا وہ کدھر ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں فلانی جگہ پہ ادھر آ جاؤں۔ میں ادھر گیا، ادھر جب جا کے میں نے دیکھا تو وہاں پہ ایک فلیٹ تھا، وہاں پہ لڑکیاں بھی تھیں اور لڑکے بھی تھے، اور وہ سارے جو ہے نا پارٹی کر رہے تھے، کوئی ڈانس کر رہے تھے، کوئی کیا کر رہے تھے۔ میں پریشان تھا، میں نے فرینڈ کو بتائی بات، تو اس نے مجھے کہا پریشان نہ ہو، یہ لے ڈرنک کا۔ میں نے ڈرنک اسٹارٹ کی، اور رات کوکین تھی اور کوکین کرنے لگ گیا۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ڈرگز میں کافی کیٹیگریز ہوتی ہیں، جس میں ایکسٹیسی ہوتی ہے، ایم ڈی ایم اے ہوتا ہے، ہیروئن ہوتی ہے، آئس ہوتی ہے، کوکین ہوتی ہے۔ باقی سب ڈرگز اگر آپ نہ بھی کرو تو آپ رہ سکتے ہو، وہ صرف انجوائمنٹ کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن ہیروئن اور آئس ایک ایسی ڈرگز ہے، خاص طور پہ ہیروئن ایسی ڈرگز ہے جو اگر آپ نہ کرو تو آپ کی جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، آپ کو موشن لگ جاتے ہیں، آپ بیمار ہو جاتے ہو، آپ کی جسم، آپ چل پھر نہیں سکتے، کچھ کھا نہیں سکتے۔ تو باقی ڈرگز اگر نہ کرو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ ڈرگ ایسی ہے کہ آپ کھانا کھاؤ نہ کھاؤ، کچھ پیو نہ پیو، آپ کو یہ کرنی ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا باہر روڈوں پہ لوگ سو رہے ہیں، اور وہ لوگ یہی ہیں جو ہیروئن کرتے ہیں زیادہ تر۔ اور ہیروئن ایسی چیز ہے جو انسان کو اس طرح بنا دیتی ہے کہ انسان سب چیزیں بھول سکتا ہے، لیکن اس ڈرگ کو نہیں بھول سکتا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو آگے بتاؤں گا کہ میں پہلے تو اس پہ نہیں لگا، اس ہیروئن پہ، لیکن بعد میں ہیروئن پہ لگ گیا تھا۔ پہلے تو میں باقی ڈرگز کرتا رہا، ان سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن جب میں نے ہیروئن اسٹارٹ کی تو میری لائف کس طرح تباہ ہوئی آگے، اور میں نے کس طرح اپنے آپ کو خراب کیا۔ اور میں نے یہ ڈرگز اور یہ شراب اس لیے اسٹارٹ کی تھی کہ اس لڑکی کو شاید میں بھول جاؤں، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ نہ میں اس لڑکی کو بھول سکوں گا، اور میری زندگی بھی خراب ہو جائے گی، اور میں ان نشوں میں پڑ جاؤں گا، اور ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ تو یہی میرا لیسن ہے نوجوان نسل کو، کہ جس طرح میں نے اپنی لائف تو خراب کی ہے، تو آپ لوگ اس طرح نہ کریں، ڈرگس اسپیشلی نہ کریں، اور لڑکیوں سے بھی بچیں۔ لڑکیاں بھی کسی سے کوئی پیار نہیں کرتی، صرف وہ پیسے سے پیار کرتی ہیں۔ اور ڈرگس جو ہے وہ جو آپ کو میں آگے بتاؤں گا کہ وہ میں نے اسٹارٹ کی تو میرے ساتھ کیا کیا ہوا، اور میں نے کتنی مشکلات دیکھی، تو آپ لوگوں کے ساتھ باقی اسٹوری شیئر کروں گا اگلے پارٹ میں۔ تو میری ویڈیو دیکھتے رہیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔